اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا پاک نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے اصحاب کہف۔ معزز سامعین، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور ان کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ اس کے اس جبر سے اور ظلم سے تنگ آ کر کچھ نوجوان جو ایمان افروز تھے اس کا شہر چھوڑ کر اس کے شہر سے چلے گئے۔ رستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ وہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے رکے اور اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو لیا، اور ان کے ساتھ اس چرواہے کا کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے اس کو 2-3 دفعہ پکایا لیکن وہ نہیں رکا اور وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جاتے جاتے ان کا گزر ایک غار کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے غار کے اندر پناہ لی اور کھانا کھا کر لیٹ گئے۔ تقریباً 300 سال تک وہ سوتے رہے اللہ کے حکم سے۔ پھر ایک دن ایک چرواہا وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کی وجہ سے انہوں نے جب غار کو دیکھا تو ان پر اللہ کی طرف سے ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بھاگ کر شہر چلے گئے۔ دیوار گرنے کی وجہ سے غار میں سونے والے نوجوانوں کی آنکھ کھل گئی اور ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک دوست یملیخا کو کچھ کھانے کو لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا۔ جب اس نے تندور پہ جا کر روٹیاں لیں اور ان کو پیسے دیے تو تندور والا حیران ہوا اور بولا کہ یہ تو ہمارے پاس سکے اب نہیں چلتے، یہ تو بڑے پرانے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کے سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے سمجھا کہ ان کو خزانہ مل گیا۔ وہ اس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ کو اس نے تمام قصہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، چلو میرے ساتھ، ہمیں دکھاؤ کہ تم کہاں پر آرام کر رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو لے کر اس اپنے غار کی طرف چلا گیا۔ جب غار کے پاس پہنچ گئے تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ آپ یہیں رکیں، میں اپنے دوستوں کو جا کر بتاتا ہوں، کیونکہ اگر میرے دوست آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دقیانوس نے اپنی فوج کو ہمیں مارنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے آپ یہاں انتظار کریں، میں اندر جا کر ان کو بتاتا ہوں۔ اور وہ اس طرح غار کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے ان پر پھر نیند طاری ہو گئی اور وہ سو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ باہر نہیں آ رہا تو بادشاہ کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ اس غار کو دوبارہ بند کر دو۔ تو بادشاہ نے دوبارہ اس غار کو بند کروا دیا اور آگے سے دیوار کھڑی کروا دی۔ اور اب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو دوبارہ نیند دے دی تھی۔